الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہرگز یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کی ہدایت ہے، اور اگر تم لوگ علم ہونے کے بعد بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں بچا سکے گا۔ جب دین اسلام آیا تو مشرکین مکہ، یہود، نصارہ اور تمام غیر مذاہب والے بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی خواہشات کے محلات، عزت، دولت، سب کی بنیاد فریب، دھوکہ دہی اور جھوٹ پر تھی۔ اسلام نے آ کر مخلوق کے سامنے حقیقت واضح کر دی کہ دین تو صرف اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرو۔ یہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے رسولوں کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تمام رسولوں کی جماعت اسی دین کی تبلیغ کرتی رہی۔ شیطان اور اس کے پیروکار ہمیشہ مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر آئے تو جن لوگوں نے ان کی پیروی کی وہ ہدایت یافتہ ہوئے اور انہیں نجات ملی، جنہوں نے نافرمانی کی وہ گمراہ ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ حقیقت معلوم ہونے پر سارے غیر مذاہب والے پریشان ہو گئے کہ اب ہمارے یہ محلات گر جائیں گے، ہماری وہ عزتیں، ہمارے وہ مفاد جو جھوٹ اور فریب پر مبنی تھے، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ مذاہب جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، وہ بت جن کو ہم خدا مان رہے ہیں، ان کی عزتیں بھی خواب میں مل جائیں گی، وہ بھی مٹ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے انتہائی کوشش کی کہ کس طرح اس نئے دین کو مٹا دیا جائے اور یہ ہادی جو مخلوق کی ہدایت کے لیے آئے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ان کی یہ کوشش اسی طرح باطل تھی جس طرح گزشتہ تاریخ منافقین، منکرین اور کفار کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے خلاف کی گئی کوششیں باطل تھیں۔ اگر انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے اور ادیان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہدایت لائے، لوگ اس ہدایت پر آئے، لیکن ساتھ ساتھ شیطان اپنا کام بھی کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتا رہا، لوگوں کے نفوس پر قبضہ کر کے اتنا غلبہ حاصل کرتا رہا کہ آخر وہ ہدایت کو بھول گئے۔ حضرت ابراہیم کی مثال دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بندگی کے لیے چنا اور انہوں نے بتوں کی پرستش سے بیزاری کا اعلان کر دیا، حالانکہ خود ان کے گھر والے، ان کا خاندان، ان کے گاؤں والے، حکومت وقت سب بتوں کی پرستش میں مستغرق تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کھلی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ وہ بت جو ان کا باپ ان کو فروخت کرنے کے لیے دیتا تھا، ان کے ٹخنوں میں وہ رسی باندھ کر گلی کوچوں میں گھسیٹتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ ہے کوئی بیوقوف جو ان بیکار چیزوں کو خرید کر اپنا خدا بنائے گا۔ اتنی اعلانیہ تبلیغ کے باوجود بھی لوگ نہ سمجھے، ان کی مخالفت میں اور زیادہ شدت اور زیادتی ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کے ناک کان کاٹ کر اس طرح ذلیل کر کے دکھایا کہ یہ بیکار چیزیں ہیں، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہارے خدا کس طرح ہو گئے۔ اس پر مخالفت اور زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ کسی جرم کی جو سب سے بڑی سزا ہو سکتی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تجویز کی گئی۔ آگ جمع کی گئی، منجنیق پر چڑھا کر اس آگ میں پھینکا گیا، لیکن حضرت ابراہیم کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ صرف ایک انسان نے ساری دنیا سے مخالفت مول لے لی، بادشاہ سے بھی، قوم سے بھی، وطن والوں سے بھی، گھر والوں سے بھی، اور حق کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہر چیز کو قربان کیا۔ جب آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق پر
چڑھایا گیا تو جبرائیل حاضر ہوئے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ساری آگ اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں اس کی رضا چاہتا ہوں، مجھے جلنا قبول ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ راضی ہے مجھے وہ پسند ہے۔ پھر حضرت اسرافیل آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اتنی زور سے ہوا چلاؤں کہ ساری آگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بھیجا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا پھر جس طرح وہ مجھے رکھنا چاہتا ہے میں اسی طرح راضی ہوں۔ پھر میکائیل آئے تو عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اتنی زور سے بارش برساؤں کہ ساری آگ بجھ جائے۔ فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا؟ مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مجھے وہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ظلم انتہا درجے کو پہنچ چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بندے کی استقامت بھی انتہا درجے کو پہنچ چکی تھی۔ ایک بال برابر نہ کوئی خوف تھا، نہ ہی ان کے پاؤں میں کوئی لغزش تھی، نہ کوئی شک تھا، نہ کوئی شبہ تھا، اور نہ مدافعت کے لیے کسی حفاظت کی ضرورت محسوس کی۔ ایک ہی بات دل و دماغ میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، کیونکہ یہی بندگی کا تقاضا ہے، اور بندگی کا نمونہ دینے کے لیے ہی حضرت ابراہیم آئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا کہ ابراہیم کے مذہب کو اختیار کرو، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو کر گزرا ہے۔ آگ میں پھینکا گیا تو اس مالک الملک نے جو قادر مطلق ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے ایسی مدد فرمائی کہ کوئی مددگار ایسی مدد نہیں کر سکتا، نہ جبرائیل، نہ اسرافیل، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی فرشتہ۔ وہی آگ ان کے لیے گلو گلزار اور سلامتی بن گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے پایا ثبات اور اس کی استقامت کا انعام تھا، اور عظیم الشان انعام تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو یہی تبلیغ کی، یہی وصیت اور نصیحت کی، ساتھ ہی انہیں یہ بھی حکم دیا کہ اپنی اولادوں کو بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربانی کی ہدایت کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی تاکید کرتے رہنا۔ ہدایت ہوتی رہی، لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آتے رہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی، یعقوب اور اسحاق کی قربانیاں اس طرح گزریں، لیکن شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لگا رہا اور مخلوق خدا کی گمراہی میں کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس وقت شیطان لوگوں کو اتنا گمراہ کر چکا تھا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد نے اس کعبہ شریف کے اندر، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اظہار کے لیے جگہ بنائی تھی، اس میں 360 بت لا کر رکھے ہوئے تھے۔ یہ کام اس ابراہیم کی اولاد نے کیا جس ابراہیم نے بتوں کے ناک اور کان کاٹے تھے اور ٹخنوں میں رسی باندھ کر گلی کوچوں میں انہیں گھسیٹا تھا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد نے یہ سب کچھ بھلا کر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے سب لوگوں کو جمع کر کے پھر یہ اعلان فرمایا کہ لوگو، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا اور صادق یقین کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب تم کو سب سے بڑا سچ بتاتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحوا، تم یہ کہو کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ تمہارے دادا ابراہیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی دین لے کر آئے تھے، یہی صداقت، یہی حق
اور یہی سچ ہے جس کے لیے حضرت اسماعیل نے قربانی دی۔ تمام انبیاء رسولوں کی ساری جماعتیں صرف اسی دین کی تبلیغ کرتی رہی۔ یہ جو تم آج کر رہے ہو یہ شیطان نے تم کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اس پر جن لوگوں کے دل و دماغ شیطان اور نفس کی وجہ سے سیاہ ہو چکے تھے وہ سیکھ پا ہو گئے، انہوں نے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے گمراہی اختیار کر لی، اور ہادی جو ان کی ہدایت کے لیے آئے ان کے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ کوئی ظلم، کوئی ستم ایسا نہ چھوڑا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر روا نہ رکھا ہو، لیکن ان کے ظلم، ان کے ستم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، اس پر بھی وہ تنگ آ گئے اور ایک دن یہ مطالبہ کر دیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپس میں مل کر درمیانی راہ نکال لیتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں، آپ ہمارے ان خداؤں کو مان لیں، اس طرح ہم آپس میں راضی نامہ کر لیتے ہیں، مل کر زندگی گزار لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ جو دین میں لایا ہوں یہ تو ہے ہی تمہارے اس مذہب کو مٹانے کے لیے۔ تم باطل عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ بت خدا ہیں، یہ خدا نہیں ہیں۔ ان محبتوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور بت پرستی کے اس مذہب کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہ دین ہے۔ یہ دین تمہارے مذہب سے مل کر کس طرح گزارا کر سکتا ہے؟ اس پر انہوں نے اور زیادہ سختی شروع کر دی۔ مجبوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑ کر 300 میل دور ہجرت کرنی پڑی۔ جب وہاں پہنچے یہود و نصارہ کی دشمنی شروع ہو گئی۔ یہود اور نصارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ تورات، انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبریاں پڑھ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے، لیکن حسد اور بغض کی بنا پر انہوں نے بجائے ایمان لانے کے اور زیادہ دشمنی شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے بھی دشمنی کی انتہا کی، جنگیں کی، سازشیں کی اور منافقت کی، ہر قسم کے کام کیے، لیکن کسی میں کامیاب نہ ہوئے۔ پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ چند لوگوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر سے وہ منافق رہے، اسلام سے دشمنی جاری رکھی، اور چند لوگوں نے مسلمانوں سے دوستی بھی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں، آؤ مل کر زندگی گزاریں۔ پھر یہاں تک جرأت کی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، کس طرح کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال فرماتے ہیں ہم ان کو حلال مان لیتے ہیں، اور جو ہمارے مذہب میں حلال ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حلال مان لیں۔ اس طرح یہ مذہب ملا کر ہم دنیا میں گزارا کرتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ یہود و نصارہ جو دوستی کا محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ مل کر زندگی گزارتے ہیں اور اس طرح گزارتے ہیں، یہ جھوٹے مکار اور فریبی ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے ساتھ کسی طرح مل کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان کے دل میں تو آپ کے لیے بغض ہے۔ پھر یہ بات ہے کہ ان کا دین تو دین ہے ہی نہیں، یہ کس دین کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، یہ تو حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ تورات اور انجیل میں بہت زیادہ تحریف کر چکے ہیں، تبدیلی کر چکے ہیں، ان کا مذہب بالکل کفر ہے، وہ بہت دور جا چکے ہیں اور اس تحریف شدہ دین میں لوگوں کو ملانا چاہتے ہیں، یہ صریحاً دھوکہ کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ ہدایت والا دین صرف اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں، اس پر جو چلے گا وہ نجات حاصل کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اور ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس لیے آپ کے جو تابع دار اور غلام ہیں وہ یہود و نصارہ کی بات پر اعتبار نہ کریں۔ اب ان لوگوں کے سامنے حقیقت کھل چکی ہے، رات دن کا فرق ظاہر ہو چکا ہے،
غلط اور صحیح کا فرق ظاہر ہو چکا ہے۔ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے پاس پہنچ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، معجزات دے چکے ہیں، یہ لوگ حقیقت سمجھ چکے ہیں اور ہر بات ان کے سامنے دہرائی جا چکی ہے۔ اس سارے علم کے باوجود اگر یہ لوگ پھر انہی کی تابع داری کریں تو پھر اپنے انجام سے بھی باخبر ہو جائیں کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلی امتوں کا ہوا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہیں خدا کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکا۔ ان کا حال بھی وہی ہوگا جو نوح کی امت کا ہوا، جو لوط کی امت کا ہوا، جو سمود کا ہوا اور جو صالح کی قوم کا ہوا۔ اگر یہ لوگ بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہود و نصارہ سے دوستی کریں گے تو یہ بھی نیست و نابود، تباہ و برباد اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے یہ غیر مذاہب سے دوستی یا محبت نہ رکھیں، نہ ان کی خواہشات کی تابع داری کریں، بلکہ جو بات ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے، جو دین واضح ہو چکا ہے، اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد کی تکمیل میں قرآنی حکم کے مطابق یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب دین اسلام کی سلطنت خاص طور پر مدینہ پاک اور اس کے گرد و نواح میں کوئی یہودی، کوئی نصرانی نہیں رہے گا۔ سب لوگ یا تو اسلام قبول کریں گے یا انہیں تہ و تیگ کر دیا جائے گا، یہاں سے انہیں نکال دیا جائے گا۔ چانچہ سارے کے سارے نکال دیے گئے، جو کچھ باقی رہ گئے ان کو حضرت عمر نے وہاں سے نکال دیا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک، حدیث پاک اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کفر سارے کا سارا ایک ملت واحد ہے اور دین حق ایک ملت واحد ہے۔ دونوں کے راستے الگ ہیں، دونوں کے عقیدے الگ ہیں، دونوں کے منتہائے نظر الگ ہیں، دونوں کی منزلیں الگ ہیں، مقصد الگ ہے۔ ان کا آپس میں نہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں مل کر رہیں گے، یا تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا گمراہ ہو چکے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہندوستان کی ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ مشرکین ہند اور ان کے پیروکار جو شیطان تھے، انہوں نے تقسیم سے پہلے مسلمانوں کو کتنا بڑا دھوکہ دیا کہ ہندو مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کون سا بھائی چارہ پورا کیا، انہوں نے کس طرح لوگوں کو تہ و تیگ کیا، کس طرح لوگوں کو بے وطن کیا۔ وہ بظاہر بھائی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور دل میں ان لوگوں کو نجس اور پلیت سمجھتے تھے، ان کے پاس بیٹھنا اپنے مذہب میں گناہ سمجھتے تھے۔ آج بھی وہی بات ہے۔ جو لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مذاہب خواہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین ہوں، ان سے دوستی کر کے، ان سے اتحاد کر کے وہ کامیاب ہوں گے یا وہ لوگ ان کی امداد کریں گے، تو وہ مغالطے میں ہیں۔ جو لوگ غیر مذہب والوں سے دوستیاں کرتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے سب اسلام کے دشمن ہیں۔ اس حکم کے تحت وہ کبھی اسلام کی ترقی نہیں چاہتے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ اسلام کا بول بالا ہو، کیونکہ اسلام آیا ہی ان کے مذاہب کو مٹانے کے لیے ہے۔ وہ جو باطل عقیدے رکھتے ہیں، ان عقیدوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ وہ کس طرح یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ جو چیز انہیں مٹانے کے لیے آئی ہے اس کا بول بالا ہو؟ وہ آپ کی محبتوں کے لیے اور آپ کے راضی ناموں کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ آج جو لوگ ان لوگوں سے دوستی میں اپنی نجات، اپنی ترقی یا اپنی فلاح سمجھتے ہیں، وہ دراصل اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہیں۔ ان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ ان کا حل، ان کا علاج اور ان کی پیروی میں سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی عیش و عشرت انہیں اس وقت نصیب ہو سکتی ہے جب ان کا تعلق ان لوگوں سے ہو۔ ان لوگوں سے تعلق کی خواہش ان کے دل کی سیاہی اور گمراہی کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے وہ اس تعلق میں، اس محبت میں سرور اور کیف محسوس کرتے ہیں اور اپنا سارا رجحان اس طرف رکھتے ہیں۔ اگر دل کی سیاہی دور ہو جائے، دل کی مہریں ٹوٹ جائیں، کفر دور ہو جائے، سینے صاف ہو جائیں، تو پھر انہیں سرور اور کیف اس شراب، جوئے، عیاشی اور فحاشی میں محسوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت میں ہو۔ یہ صرف نانے جویں پر گزارا کریں اور اسی میں اپنی زندگی کی عظمت سمجھیں اور اس میں اپنی کامیابی سمجھیں۔ اس راستے پر چل کر انہیں وہ سرور، سکون اور کیف حاصل ہوگا جو دنیا کی کسی عیش و عشرت میں حاصل نہیں ہو سکتا۔
وہ جھوٹا سرور سکون اور کیف ہے، اور یہ سچا سکون اور سرور اور کیف ہے۔ اس کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگیاں ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت بھی ایسی فحاشی عیاشی زوروں پر تھی، لیکن وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق قائم کر لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ان کے دل صاف ہو گئے، ان کے دلوں کے کفر کے تالے ٹوٹ گئے، مہریں ٹوٹ گئیں، اندھیرا دور ہو گیا، زنگ دور ہو گیا، سینے نور سے منور ہو گئے، انہیں پھر ان فانی چیزوں سے سرور اور کیف نہیں رہا بلکہ نفرت پیدا ہوگی۔ سرور اور کیف انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں آیا، اور وہ لوگ اسی وجہ سے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ اپنی جان اور مال وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر کے سرور اور کیف حاصل کرتے تھے۔ اگر آج بھی کوئی انسان صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے، حقیقی سرور اور کیف حاصل کرنا چاہتا ہے، حقیقی اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے سینے کی صفائی کا سامان پیدا کرے، اس ساری خواہشات نفسانی کو دور کرے جو انسان کو دنیا کی طرف راغب کرتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا اسے بڑی رنگین معلوم ہوتی ہے اور اس سے بڑے مفادات معلوم ہوتے ہیں۔ دنیاوی دولتوں میں اسے بڑے سرور اور کیف کے سامان نظر آتے ہیں۔ اگر اس کا سینہ صاف ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ سب غلاظتیں اور گندگیاں ہیں، اس سے اسے ان چیزوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی سب کچھ نظر آئے گا جو حقیقی چیز ہے، حقیقی سکون اور سرور پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے ہی سینے منور ہوتے ہیں، پھر انسان کو ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ اس راستے پر چلنے سے انسان تباہی اور بربادی کے راستے پر جاتا ہے، اور اس راستے پر چلنے سے انسان نجات حاصل کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے اور دنیا کی محبت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے لوگوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے جو تاریکی دلوں کے اندر ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی عزت اور عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ دور ہو جائے، آخرت کی عزت اور عظمت دل میں پیدا ہو جائے، سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں۔ اس طرح انسان دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر کے دونوں جہانوں کی سرخروئی اور سرفرازی حاصل کرے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔